کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سکون کہاں ہے؟ مال و دولت میں یا شہرت اور طاقت میں؟ نہیں، اصل سکون وہاں ہے جہاں دل اللہ کو یاد کرے۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے سب کچھ پایا مگر دل خالی رہا، یہاں تک کہ ایک سفر نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک گاؤں میں عاصم نام کا نوجوان رہتا تھا۔ خوبصورت چہرہ، مضبوط جسم اور سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیل تماشے، جشن اور میلوں میں شرکت، سب کچھ کیا، مگر جب رات کو تنہا ہوتا تو دل سے ایک ہی سوال اٹھتا، آخر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں؟ وہ اکثر گاؤں کے دریا کنارے جا کر بیٹھ جاتا اور پانی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے سوچتا کہ یہ پانی ایک دن سمندر میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، تو کیا میری زندگی بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی؟ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسافر آئے، ان کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں سکون۔ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ عاصم بے اختیار ان کے قریب جا بیٹھا۔ عاصم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بابا جی، میں نے دنیا کی خوشیاں دیکھیں لیکن دل کو سکون نہیں ملا، بتائیے سکون کہاں ہے؟ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا، سکون دنیا کی رنگینیوں میں نہیں، یہ دل کی گہرائیوں میں چھپا ہے اور وہ صرف اللہ کے ذکر سے ڈاکتا ہے۔ اگر چاہو تو میرے ساتھ ایک سفر پر نکلو، میں تمہیں حقیقت دکھاؤں گا۔ عاصم نے بغیر سوچے حامی بھر لی۔ یہی سفر اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ دونوں جنگل کے کنارے پہنچے۔ بزرگ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا، بیٹا، دنیا ایسی ہے جیسے یہ مٹی، اگر اسے ہاتھ میں ڈھیلا چھوڑ دو تو گزر جائے گی، لیکن اگر اسے زور سے پکڑ لو تو مٹھی میں پھنس کر تمہیں قید کر دے گی۔ عاصم نے کہا، تو کیا دنیا بیکار ہے؟ بزرگ بولے، نہیں، دنیا بیکار نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ اس میں رہ کر بھی اللہ کو یاد کرنے والے کامیاب ہیں، لیکن جو دنیا کو مقصد بنا لے وہ خسارے میں ہے۔ یہ پہلا سبق تھا جو عاصم کے دل میں اترا۔ سفر جاری رہا۔ وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگ کھیل، گانے، شراب اور لہو و لیب میں مصروف تھے۔ بزرگ نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے غلام ہیں۔ ان کی مثال جلتی آگ جیسی ہے۔ آگ کو جتنا ایندھن دو اتنا بڑھتی ہے، لیکن جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے وہ ہی اصل بادشاہ ہے۔ عاصم نے دیکھا کہ بستی کے لوگ وقتی خوشی میں تھے، مگر ان کے چہروں پر اندھیرا اور آنکھوں میں بے سکونی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا۔ رات ہوئی تو وہ دونوں ایک ویران مسجد میں رکے۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، جب دل بے سکون ہو تو زبان سے اللہ کا ذکر کر، دیکھو کیسا سکون اترتا ہے۔ عاصم نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار دل کی گہرائی سے کہا، اللہ۔ اس کے ساتھ ہی دل میں عجب سکون اترا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ عاصم نے کہا، بابا جی، ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ بزرگ نے فرمایا، یہی ذکر کا اثر ہے، جو اللہ کو یاد کرے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ سفر کے دوران ایک دن وہ دونوں بھوکے پیاسے ہو گئے۔ کئی گھنٹوں تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔ عاصم نے کہا، بابا جی، پیٹ میں شدید بھوک ہے، یہ سفر بہت مشکل ہے۔ بزرگ مسکرا کر کہا، بیٹا، صبر ایمان کا نصف ہے۔ یہ بھوک اور پیاس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی لذتیں کتنی عارضی ہیں۔ اصل لذت صبر اور شکر میں ہے۔ اسی لمحے ایک کسان ان کے پاس آیا اور روٹی پیش کی۔ بزرگ نے کہا، دیکھا بیٹا، اللہ اپنے صابر بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ایک سنسان قبرستان سے گزرے۔ بزرگ نے کہا، یہاں دیکھو عاصم، یہ سب کبھی دنیا کے بڑے لوگ تھے۔ ان میں تاجر بھی تھے، بادشاہ بھی اور مزدور بھی، لیکن آج سب مٹی تلے برابر ہیں۔ دنیا چھوڑ گئی ان کو، لیکن ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ عاصم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے نیک اعمال نہ کیے تو میرا انجام کیا ہوگا؟ سفر کے دوران ایک غریب عورت ملی جس کا بچہ بیمار تھا۔ بزرگ نے عاصم سے کہا، بیٹا، اللہ کے بندوں کی خدمت اصل عبادت ہے۔ عاصم نے اپنی تھوڑی سی کمائی عورت کو دے دی۔ اس نے دل ہی دل میں سکون محسوس کیا جو کبھی کسی خوشی میں نہ ملا۔ ایک رات عاصم نے کہا، بابا جی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنا خاص بندہ بنا لے۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ کے قریب جانے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے، لیکن یاد رکھنا، دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگنی چاہیے۔ جب دل روئے تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ عاصم نے رات بھر دعا کی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین کو تر کر گئے۔ اسے لگا جیسے آسمان سے رحمت برس رہی ہے۔ مہینوں کا یہ سفر عاصم کو ایک نئے انسان میں بدل چکا تھا۔ وہ گاؤں واپس لوٹا تو لوگ حیران تھے۔ اب وہ وہی عاصم نہیں تھا جو کھیل تماشے میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور زبان پر ذکر تھا۔ وہ یتیموں کی مدد کرتا، مظلوموں کا سہارا بنتا اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی مثال دینے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک، سکون دنیاوی لذتوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ 2، نفس کو قابو کرنا اصل کامیابی ہے۔ 3، صبر و شکر بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ 4، قبر کی یاد ہمیں دنیا کی حقیقت دکھاتی ہے۔ 5، خدمت خلق اور دعا انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اے سننے والے، اگر تو بھی دل کے سکون کی تلاش میں ہے تو مال، دولت اور شہرت کے پیچھے نہ بھاگ۔ اصل سکون صرف ایک لفظ میں ہے، اللہ۔